بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی مہربان، مہمان نواز میزبان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے۔ طبہ حمیری کا ذکر کیا جی، اس کی جو شاعری ہے اس کے دو شعر میں عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں۔ جو خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری سبحان اللہ فلو مت عمری الی عمری لکنت وزیرا و ابن عمی۔ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر میری عمر آپ کی عمر تک وفا کرے، اس کا تو میں قائل ہو گیا ہوں اندر سے ہی کہ آپ اللہ کے رسول اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، اگر میری عمر آپ کی عمر تک وفا کرے تو میں آپ کا خادم بھی بنوں گا اور میں آپ کا چھوٹا بھائی بھی بنوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ اس نے اظہار نیاز مندی کا، اور پھر اس نے ساتھ یہ کہا کہ میں آپ پر ابھی ایمان لاتا ہوں اور قیامت والے دن آپ نے میرے ایمان کی گواہی بھی دینی ہے اور میری سفارش بھی کرنی ہے۔ حضور اسی لیے تو ہمارے لیے حضرت نجاشی اور یہ طبہ کس قدر محترم ہے۔ کیا اس کے اوپر کنز العمال میں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسبوا اسعد الحمیری فانہ اول من کسل کعبہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اسد حمیری کو کوئی جملہ برا نہیں کہنا، یہ وہ پہلا انسان ہے جس نے کعبۃ اللہ کے اوپر لباس ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے خاندان سے چلے آ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے گھر چلے جاتے تو آپ نے جس طرح ہمارے اسکالرز بتا رہے تھے کہ اوپر والا پورشن منتخب فرمایا اپنے لیے۔ حدیث میں آیا کہ ایک دن اوپر پانی گر گیا، تو اب پانی کے قطرے زمین پہ نہ چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف نہ ہو، تو وہ جو رات اوپر لینے والا کمبل تھا اس کو گیلا کر کے۔ مفتی صاحب یہ بھی شک شبہ تھا، حالانکہ وہ پکا فرش تھا، چھت پکی تھی۔ احتیاط ہے نا جی، احتیاط، اپنے محبوب کو کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھنا، 1% بھی امکان نہ رہے۔ اب وہ ساری رات اوپر سردی میں ٹھٹرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ اور پھر جواباً محبت ایسی ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی جب آپ اپنے علیحدہ گھر میں تشریف لے جا چکے تھے تو کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے آستانہ اقدس سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے۔ آپ نے پوچھا آپ کیوں کھڑے؟ کہا مجھے آپ کے پاس میری بھوک لے کے آئی، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں، ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں کھانا کھانے۔ کمال ہے۔ دور سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے، تو تینوں بزرگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے۔ ان کی اہلیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو بڑی محبت سے استقبال کیا، بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری کہاں؟ تو کہنے لگی پانی، میٹھے پانی کا کنواں دور ہے تو وہاں سے پانی لینے گے۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ جو کچھ کھانے کے لیے ہے وہ لے کے آؤ۔ انہوں نے دودھ اور کھجوریں پیش کی۔ اچھا، اتنی دیر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری آ گئے۔ جی، آپ نے جب یہ دیکھا کہ آج شفقت ہمارے اوپر ہوئی تو پوچھنے لگے حضور کھانا بھی تناول فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بکری کا گوشت کھائیں گے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ دودھ دیتی ہوئی نہ ہو تاکہ تمہارا روزگار اس سے اللہ 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 اللہ۔ انہوں نے بکری بنائی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ آپ نے اس کھانے میں سے ایک حصہ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کو بھی بیچا۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا تو حدیث میں دلائل النبوت میں یہ موجود ہے، آپ نے پہلے نماز ظہر پڑھی، کچھ کھانا کھایا، پھر نماز ظہر پڑھی، پھر آپ نے اس کے بعد مزید کھانا کھایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک مسئلہ ہمارے لیے یہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ کھانا سامنے ہو تو پہلا حکم یہ ہے کہ پہلے کھانا کھائیں پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، لیکن سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتی ہے کہ طبقات ہیں، جو پہلے کھانے کی طلب رکھتے ہیں وہ پہلے کھانا کھا لیں، اور جو رب سے ملاقات کی طلب رکھتے ہیں وہ پہلے رب سے ملاقات کریں۔ اچھا، اس سے یہ نقطہ بھی تو نکلا نا کہ جہاں بے تکلفی ہو، محبت ہو، وہاں فرمائش بھی کی جا سکتی ہے۔ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ فرمائش کرنی وہاں پہ چاہیے جہاں محبت ہو۔ کیا بات، جہاں محبت نہ ہو وہاں نہ جانا چاہیے، نہ وہاں فرمائش کرنی چاہیے کہ وہ عزت کے معیار ختم کر۔ کمال ہو گئی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایک نصیحت بھی فرمایا ہم تو تھے مہمان تو ہم نے خوب کھایا، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا،
لیکن یہ جو بچا ہوا ہے نا، آپ جب کھائیں گے تو دھیان سے کھانا کہ اللہ کو کھائے کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے ہمیں اس طرف توجہ گئی کہ سحری کا کھانا، افطاری کا کھانا، مہمان کی مہمان نوازی پر، یہ جتنے کھانے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سوال نہیں کرتا۔ اور پھر صرف محبت یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک دن نماز تاخیر سے پڑھ رہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے نماز تاخیر سے کیوں پڑھی؟ کہا میں مصروف تھا۔ کہا آپ رسول اللہ کے نمائندے، نماز وقت پہ پڑھا کرے، وگرنہ خدشات پیدا ہوں گے، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تاخیر کر دیا۔ کمال ہو گئی۔ تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ فرق آئے۔ اور پھر جو حاکم نے آپ کا یہاں سے کپڑا کھینچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے آپ کی قبر شریف پر اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا، اس کو بڑا ہی عقیدے سے بھرا ہوا جواب دیا۔ کہا میں کسی پتھر کے پاس نہیں، میں رسول اللہ کے پاس آیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بتا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آنا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا۔ ترکی کا ہر اہل علم اور ہر اہل ایمان اور ہر خوش عقیدہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اس پورے خطے کا دھڑکتا ہوا دل ہے مزار حضرت ابو ایوب انصاری۔ تو آپ کا وصال، جنازہ، تدفین اور خصوصاً آپ نے جو وصیت فرمائی، ارشاد کیجیے، اور مزار کی فیوز و برکات۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، نیک آدمی زندہ ہوتا ہے تو بھی خوشبودار ہوتا ہے، سبحان اللہ، وصال کر جاتا ہے تو بھی خوشبودار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کے مزار سے لوگوں کو فیوز و برکات عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کی جو زندگی کے آخری ایام ہیں، جس طرح ابھی ہم نے سنا کہ انہوں نے بڑی لمبی زندگی پائی، 50-51 ہجری میں قسطنطنیہ کی طرف جب جہاد کے لیے لشکر حضرت سیدنا معاویہ نے بھیجا تو اس میں یہ ساتھ چلے گئے، اور اپنے لشکر والوں کو یہ وصیت کرتے تھے کہ جب میں وصال کر جاؤں تو مجھے ذرا دور کر کے کیا بات، میری تدفین کا۔ ایک وجہ پروفیسر صاحب نے بیان کر دی، ایک وجہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنی ولادت سے وفات تک کے درمیان میں جتنی جگہ پر سفر کرتا ہے، نکلتا ہے، یا وہ اس کی مدفن جو ہے وہ دور ہوتا ہے، تو فرمایا جو جنتیں اللہ نے اس کو عطا فرمانی ہے، یہ جگہ بھی بیچ میں اضافہ جنت کے لیے اتنی وسعت ہوتی ہے جنتوں میں، اتنی وسعت ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو زندگی گزاری، پھر وفات کے وقت جو آپ کی تبلیغ رہی کہ آخری لمحے تک آپ نے اشاعت و توحید کا سلسلہ کار بند نہیں کیا، بے شک، آخری دن تک۔ اور آپ نے جو جا کے مصر میں حدیث سنی اپنے بڑھاپے کے عالم میں مسلمہ بن مخلد سے، وہ بڑی مضبوط اور پختہ کار، صرف حدیث کا اتنا سا علم ان کو آیا کہ ایک راوی میں ہوں اور ایک ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے وہ جملے سنے ہوئے، اس تاثیر کو لینے کے کمال ہو گئی۔ اب تو ختم ہو گئی بات، اب تو سارا کچھ ہمیں آن لائن مل جاتا، اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ وہاں کیا کیفیت ہوتی تھی کہ یہ جملے جو یہ سنے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے سنے، میں اس کی برکت اور فیض لینا چاہتا ہوں۔ براہ راست سند وہاں تک پہنچ جائے، ایک ایک قدم پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اور ثواب اور فرشتے پر بچھاتے ہوگے۔ پھر وہاں جا کے کھانے بھی نہیں کھائے، بات سنی اور سن کے واپس کہا میں اسی مقصد کے لیے آیا۔ کمال۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ قلعے کا کنارہ ہے، وہاں پہ آپ کو سپرد زمین کیا گیا، یعنی بالکل فصیل تک، جی فصیل تک، تاکہ آخر تک چلے جائیں اور ساری برکات ملتی رہیں۔ جب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی، معاملات کچھ اپنے اپنے نظام کے مطابق چلنے، حالات بدلے، حکومتوں کے ظلم آئے، تو جب حکمران ظالم آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں برسنا بند ہو جاتی۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے مزار پہ لوگ آ کر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ یہ نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم پر رحمت کی بارش برسا۔ اور یہ لوگ وہ دعائیں کرتے ہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لی، کہ جب کبھی کبھی مدینہ المنورہ میں بارش کی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کے اوپر سے کھڑکی کھول دیتی، سبحان اللہ، اور عرض کرتی یا اللہ ہم پہ نہ برسا، اپنے محبوب کے مزاج کیا بات۔ تو قبر جو ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرجع خلائق ہے، بے شک، لوگ اس سے فیض و برکات حاصل۔ اس زمن میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مومن کی قبر فیض کا سرچشمہ ہوتی ہے، شرک اڈا نہیں ہوتی۔ اللہ، اس کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے
کہ مومن کی قبر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے.